آپ دی شہادت دے مختلف کتب دے اندر آیا اور دن کا کوئی تعین نہیں، بعض نے 28 سفر، بعض نے 29 اور بعض نے 5 ربیع الاول شریف جڑا ہے آپ دی شہادت دا دن وہ لکھیا کہ آپ دی شہادت دا دن 5 ربیع الاول۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے محبوب نواسے نبی پاک آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا کے اندر اپنے پھل قرار دیتا، فرمایا کہ دنیا کے اندر حسن اور حسین میرے دوویں پھل نہیں، حسن دے کول بیٹھو گے تاں بھی خوشبو محمد ہی آئے گی، اگر حسین دے کول بیٹھو گے پھر بھی خوشبو محمد ہی آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اے نواسے انہاں دے نال محبت کرنا بھی ساڈے واسطے ضروری ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک اور 3 ہجری آپ کی مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی۔ جب حضور نبی پاک آپ کو پتہ چلیا دسیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹی کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی ولادت کی جدو خوشخبری کریم آقا نو ملی، نبی پاک آپ اپنی بیٹی کے گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے، حضرت اسماء بنت امیس حضرت امام حسن علیہ السلام ایک زرد کپڑے کے اندر لپیٹ کے نبی پاک آپ دی گود مبارک کے اندر پیش کرنے لگیاں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے نو زرد کپڑے کے اندر نہ لپیٹیا کرو۔ زرد کپڑے کے اندر بچے دی ولادت ہوئی ہے، زرد کپڑے کے اندر لپیٹ کے پیش کرنے لگیاں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نو زرد کپڑے کے اندر نہ لپیٹیا کرو۔ کپڑا تبدیل کر دیتا گیا، سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کے نبی پاک تھا مبارکہ کے اندر آپ کی گود مبارک کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام رکھ دیتا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے دائیں کان مبارک کے اندر آذان اور بائیں کے اندر اقامت فرمائی، اور 7ویں دن آپ نے عقیقہ شریف 2 مینڈے ذبح کر کے عقیقہ فرمایا، اور سر دے بال اتروا کے انہاں دے ہم وزن چاندی جڑی اس صدقہ کی، اور حضرت شہنشاہ ولایت کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس بیٹے کا نام کی رکھیا؟ عرض کی تھی کریم آقا میری کی مجال کہ میں اس کا نام رکھاں، اس چیز کا حق تسی زیادہ رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس دے نام دے واسطے اللہ رب العالمین دے حکم دا منتظر ہوں کہ میرا رب العالمین میرے اس نواسے دا میں نام عطا فرمائے۔ ایک گل ہو رہی ہے کہ حضرت جبریل امین پارچہ جنتی ایک جنتی سبز کپڑا ہے، اس کے اتے منقش حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام لے کر حاضر اور کریم آقا آپ نے فرمایا کہ اے علی تیری اور میری نسبت اسی طرح ہے، تیرا میرا تعلق اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس کے اندر تعلق سی، تیرا میرا وہی تعلق ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام سی شبر، تیرے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون دے بیٹے دے نام دے مطابق شبر، اور اس کا عربی کے اندر معنی ہے حسن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا نام حسن رکھیا، کنیت آپ دی ابو محمد ہے، اور آپ دے لقب مبارک جڑا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کی جنتی جوانوں دے سردار۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جنہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماندے ہیں،
حضرت برا بن عازب فرماندے نے کہ میں نے ایک دن مدنی تاجدار آپ نو ویکھیا کہ کریم آقا آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام نو اپنے دوشے مبارک دے تے سوار کیتا ہویا ہے، اپنے کندھیاں مبارکاں دے تے سوار کیتا ہویا ہے، اور نبی پاک اپنی زبان حال دے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس اندر التجا کر رہے ہیں، یا رب العالمین میں اس دن نال محبت کرتا ہوں، اس دن نال پیار کرتا ہوں، تو بھی اس دن نال پیار فرما، تو بھی اس دن نال محبت فرما۔ اور ایک اور روایت کے اندر آیا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی تھی، یا رب العالمین میں اس اپنے شہزادے کے نال محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو بھی اس کے نال پیار فرما، اور اے رب العالمین جو اس میرے بیٹے کے نال پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے نال بھی تو محبت فرما۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ میں اس بیٹے دے نال، اس حسن دے نال محبت کرتا ہوں، تو بھی اس دے نال محبت کر، اور جیڑا میرے اس حسن دے نال محبت کرتا ہے اس بندے دے نال بھی محبت فرما۔ تو پتہ چلیا کہ اہل بیت دے نال محبت کرنا اللہ رب العالمین دی پیار دی دلیل ہے، محبت دی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے دے نال محبت فرما دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو فرما دی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر التجا ہی کر دیتی کہ اس بندے دے نال بھی محبت فرما جیڑا میرے اس بیٹے دے نال محبت کرتا ہے۔ کریم آقا اپنے نماز سے حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے کندھیاں مبارکہ دے اوپر سوار کر کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابی نے دیکھا کہ دو جہاں دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے شہزادے کو کندھے دے تے سوار کیتا ہوا ہے۔ صحابی دیکھ کے شہزادے کی طرف اشارہ کر کے فرماندے ہیں کہ اے شہزادے کتنی سواری تک اچھی مل گئی۔ جب نبی پاک آپ نے اس اپنے صحابی کے کلمات سنے کہ میرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے شہزادے کتنی سواری اچھی مل گئی، تو نبی پاک فرماندے ہیں کہ اے میرے صحابی، اے میرے غلام، اگر سواری اتنی اچھی تو سوار بھی تو دیکھو نا، سوار بھی کتنا شان رہا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ اور یہی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بچپن ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی دا منبر لگایا ہے، آپ منبر شریف کے دل تشریف فرما رہے ہیں، اس حال کے اندر کہ آپ کی گود مبارک کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام نے نبی پاک کدی حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے نہیں، کدی اپنے صحابہ کرام کے مجمع کی طرف دیکھتے نہیں، نبی پاک آپ کدی اپنے بیٹے اپنے نواسے کی طرف دیکھتے نہیں، کدی اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھتے نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امید ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے توسط دے نال میری امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ یہی گل بچپن کے اندر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود مبارک کے اندر تشریف فرما نے، آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک کے اوپر بوسہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن دی پیشانی چوم رہے ہیں، حضرت خاتون جنہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا عرض کرتی ہیں کہ اے کریم آقا تمہیں میرے بیٹے نے، تمہیں میرے شہزادے نے، آپ کے نواسے نے، علی المرتضیٰ دے نور نظر نے، لیکن پیار دا عجب انداز ہے کہ ایک دا گلا چوم رہے ہو اور دوسرے دی پیشانی دے بوسہ دے رہے ہو، اس گل دی اس حکمت دی سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی پاک فرماتے
کریم آقا دوسرے شہزادے دے پیشانی نو چوم رہے ہو. نبی پاک فرماندے نے کہ اے میری شہزادی خاتون جنہ، میں دیکھ رہا کہ میرے امت دے دو گروہاں دے درمیان جدو جنگ ہون لگے گی، میرا اے بیٹا سخاوت کر کے میرے امت دے دو گروہاں دے درمیان صلح فرما دے گا. یہ بچپنا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمایا کہ میرے، اور حضرت امام حسن نے بارش فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اپنی سخاوت کے نال میری امت کے دو گروہاں دے درمیان صلح. حضرت امام حسن علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پیار فرمایا کرتے ہیں کہ آپ نماز کے اندر ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ جدو سجدے کے اندر جاندے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی گردن دیتے کبھی آپ کی پیٹھ مبارک کر کے سوار ہو جاتے ہیں. تو دو جہاں کے سردار حبیب کریم آپ اپنا سر انور ادو تک اٹھاندے نہیں جدو تک خود حضرت امام حسن اتر نہیں جاتے. اور فرمانے کے یہ بھی میں کیفیت دیکھی کہ کریم آقا حالت نماز کے اندر ہوندے نے، جب وہ رکوع کے اندر جاتے نے حضرت امام حسن آپ دے دو پیروں کے درمیان جو داخل ہوندے نے، کبھی ایک طرف نکل جاتے ہیں کبھی دوسری طرف نکل جاتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ اپنے پیر مبارک کو شادہ فرما دیتے ہیں. اور یہی کیفیت حضرت سیدہ خاتون جنہ آپ کے گھر کے اندر جدو کریم آقا تشریف لے جاتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ بڑی پیار دے نال بڑی محبت دے نال نبی پاک فرماتے ہیں کہ اتھے ایک بچہ ہے، اتھے ایک شہزادہ ہے، اتھے ایک شہزادہ ہے. نبی پاک بڑے پیار دے نال جس طرح بچے دے نال لاڈ کرتے ہیں آپ پیار فرما رہے ہیں. حضرت امام حسن سامنے موجود نہیں سن. نبی پاک آپ فرمانے نے کہ اتھے ایک بچہ ہے، اتھے ایک بچہ ہے. بڑی لاڈ بڑی گفتگو فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لے آنے نے. کریم آقا نے حضرت امام حسن کو اپنے نال چمٹا لیا. حضرت امام حسن نے بھی کریم آقا دے نال اپنی بازو جڑے نے او پیوست کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن بھی پیار فرما رہے ہیں. نبی پاک حضرت امام حسن نے پیار یہ پیار کا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے نے. اور حضرت امام حسن علیہ السلام نبی پاک آپ نے بے حد پیار فرمایا کرتے ہیں. اور آپ نے صحابی فرماتے ہیں کہ جتنے شکل و صورت حضرت امام حسن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نال ملدی سی اتنی اور کسی شہزادی دی نبی پاک دے نال اتنی شکل نہیں سی ملدی. پر ایک روایت کے اندر آیا کہ سر تو لے کے سینے تک کا حصہ حضرت امام حسن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مشابہ سی، نبی پاک دے نال ملدا سی. جتنی شکل و صورت حضرت امام حسن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملدی سی اور کسی شہزادے دی اور کسی فرد دی پوری تاریخ انسانیت دے اندر کسی دی شکل اس طرح نہیں سی ملتی. اور یہ حسن تے حسین دونوں جنتی نام نے. صحابی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ شہزادہ دے نام جدو نبی پاک آپ نے ارشاد فرمائے رکھے اس تو بعد حسن حسین نام جنہیں یہ شروع ہوئے. پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر کسی کا نام نہ حسن سی نہ حسین سی. یہ پہلے نام نے جنتی نام نے جڑے نبی پاک آپ نے اپنے شہزادے کو عطا فرمائے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال. اور حضرت امام حسن انتہائی حلیم بردبار لڑائی جھگڑے تو بہت ہی زیادہ آپ ناپسندیدگی کا اظہار فرماندے سن اور اتنے صبر والے سن حضرت امام حسن کہ کوئی آپ دے دشمن آپ دے نال بغض رکھن والے
جتنی مرضی سخت کلام کر لے، حضرت امام حسن آپ کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی اس نے جواب نہیں دیتا۔ ایک عربی آیا، دیہاتی آیا، صحابی فرماتے ہیں کہ اس عربی نے آنے حضرت امام حسن علیہ السلام نو بےہودہ کلمات تو مخاطب کرنا شروع کر دیتا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام دے آبا و اجداد تے لعن کرنا شروع کر دیتی، گالیاں بکنا شروع کر دیتیاں۔ حضرت امام حسن خاموش، انہاں اس دی بےہودہ گفتگو سماعت کر رہے ہیں، زبان دے وچ کوئی آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، کوئی اس کو جواب نہیں دیتا۔ جب وہ گالیاں دیتا دیتا تھک گیا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ دراز کیتا، سوال کیتا کہ میں نے کچھ دے دیو۔ حضرت امام حسن نے اپنے خادم کو حکم دیتا کہ اس کو اتنا مال دے۔ اس خادم نے جب مال دے دیتا، وہ عربی آپ کا حسن سلوک دیکھ کے زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ آپ نے قدمہ دے دیکھے عرض کرنے لگا کہ میں ایک گالیاں ایویں نہیں دیتیاں، بلکہ میں آپ کی آزمائش کے واسطے دی کہ جس نانے دا اے نواسا ہے وہ تو اتنا حلیم سی، اتنا صبر والا سی، تو اے نواسی دا ان کی کردار ہے۔ میں پہچان گیا، میں اس خون نو جان گیا کہ واقعی یہ خون جڑا ہے یہ صابرہ دا خون۔ کریم آقا آپ کو لوگوں نے کئی کچھ تکلیفات نہیں دیتیاں، پتھر بھی مارے، اور آپ کو جادوگر بےہودہ کلمات دے نال آپ نے مخاطب کیتا گیا، لیکن آپ نے کبھی کسی نے جواب نہیں دیتا۔ اور حضرت امام حسن آپ اس سائل عثمان علیہ عربی نے فرمانے کہ ناراض نہ ہونا، اس وقت یہ کچھ موجود ہے جڑا تم دے دے، اگر زیادہ ہوندا تو زیادہ دے دے۔ آپ کا ایک کریمانہ سلوک دیکھ کے اس نے معذرت کی تھی، میں پہچان گیا، میں جان گیا کہ صابرہ کا خون ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بلائے، اس نے یہ تسلیم کیتا۔ حضور نبی پاک آپ دے اے نواسے حضرت امام حسن اتنے حلیم، اتنے سخی کہ ایک لاکھ درہم جڑا ہے وہ فقیر کو عطا فرما دیں۔ آپ اتنے سخی سر، پورا لاکھ دراہم جڑے نے وہ ایک آدمی کو آپ عطا فرما دیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سائے عاطفت سے اندر تربیت پائیے، اور شبیہ مصطفیٰ نے کریم آقا آپ دنال آپ کی شکل ملتی ہے۔ حضرت امام حسن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد کے مطابق سب بھی لوگ ناراض ہوئے۔ نبی پاک آپ نے جڑی بچپن کے اندر خوشخبری دیتی سی، جڑی بشارت دیتی سی کہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اپنی سخاوت کر کے میرے امت دے دو گروہاں دے درمیان صلح کرا۔ ادھر ایک امت کا گروہ حضرت امام حسن علیہ السلام دے نال ہے، اور ایک امت کا گروہ حضرت امیر معاویہ دے نال۔ جنگ ہون لگی ہے، حضرت امام حسن آپ نے صلح کی شرائط لکھ کے حضرت امیر معاویہ کی طرف بھیج دیا کہ میں صلح کرنا، اور خلافت جڑی حضرت امیر معاویہ دے سپرد کر دیتی۔ اور حضرت امیر معاویہ نے بھی اے بھی ایک شرط موجود سی کہ جدوں تک امیر معاویہ حیات نے ادوں تک خلافت امیر معاویہ، اس کے بعد خلافت کا جڑا حقدار ہے وہ حسن ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے۔ اور حضرت امیر معاویہ جب اس دنیا تو جان لگے تو یزید لعین نے وصیت کی سی کہ اے خلافت ساڈا منصب نہیں، اے ساڈے کول عارضی ہے، اور میری وفات تو بعد اے خلافت امام حسن کو سونپ دے۔ صحابی رسول نے کاتب وحی نے حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن نے انہاں دے نال صلح کیتی ہے، جنہاں دے نال حضرت امام حسن نے صلح کیتی ہے، ساڈے اہل سنت والجماعت بھی انہاں دے نال صلح، اور جنہاں دے نال حضرت امام حسین نے جنگ کیتی ہے، ساڈی بھی اہل سنت والجماعت انہاں دے نال جنگ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے بےہودہ کلمات، بےہودہ کلام کرتے ہیں،
لیکن یاد رکھو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے نال صلح کی. جنگ حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن دی ہو رہی ہے اور وہ آپس میں صلح کر رہے ہیں اور اسی اس صحابی رسول کے بارے کون غلط فیصلہ کرنا ہے یا انہاں دا بخش دل دے اندر رکھنا ہے. جدو حضرت امام حسن نے انہاں دے نال صلح فرما لی, حضرت امام حسین نے یزید دے نال جنگ کیتی ہے. ساڈے اہل سنت والجماعت بھی یزید دے نال ساڈے نزدیک بھی وہ لعنتی ہے, یزید لعین ہے, لیکن امیر معاویہ دے نال حضرت امام حسن نے صلح کیتی. حضرت امیر معاویہ ساڈے واسطے محترم صحابی رسول کا تقریر کدی اہل سنت والجماعت دی زبان دے وچوں بے خدا کرنا انہاں دے بارے نہیں کہ صحابی رسول اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نواسے حضرت امام حسن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ دتی ہوئی بشارت جیڑی بچپن دے اندر نبی پاک آپ نے فرمایا سی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے, یہ سردار ہے, میری امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح فرمائے. یہ آج بشارت جیڑی آقا کریم نے بچپن دے اندر دی سی آج پوری ہو گئی. حضرت امام حسن کوفہ تو چلے مدینہ منورہ اور اس جگہ دیتے مدینہ منورہ بھی لوگ آپ سے دشمن سن, آپ کو زہر دیا گیا اور بعض بے لگام لوگ حضرت امام حسن دی بیوی دے اوتے بہتان ترازی کرتے ہیں کہ آپ دی بیوی نے آپ کو زہر دیتا. ہاں اہل سنت جماعت دا قطعاً یقین نہیں, کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے پاک پاکاں دے واسطے پاک بیویاں. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دیگر اہل بیت دے افراد وہ ہستیاں نے کہ جنہاں دے بارے اللہ رب العالمین انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اللہ رب العالمین یہ ارادہ رکھتا ہے تہاڈے تو ہر قسم دی پلیتی دور کر دے. جب اللہ رب العالمین پلیتی دور کر رہے ہیں تو پھر ایسی ناپاک بیوی آپ کے نکاح کے اندر آ ہی نہیں سکتی. اگر آپ کے نکاح کے اندر ایسی بیوی ہے تو وہ پاک ہے, وہ ایسی ناپاک حرکت نہیں کر سکتی, کیونکہ حضرت امام حسن کو پاک بنتے ہو تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ پاکہ دے واسطے پاک بیویاں نے اور خبیثہ دے واسطے خبیث بیویاں نے. حضرت امام حسن جب آپ کو آخری بار زہر دیتا گیا, حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے, آپ کو خون دی کہہ آ رہی ہے, خون دی الٹی آ رہی ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے انتہائی نازک طبیعت کے اندر اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے طلب فرمایا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جدو اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی طبیعت کو دیکھا تو آپ زارو قطار ہو رہے ہیں اور حضرت امام حسن کی بارگاہ اقتدار کر رہے ہیں. اے میرے بڑے بھائی, اے میرے برادر محترم, میرے ذرا دسو تے صحیح تہاڈے نال ایک کس نے اتنی ایک جڑا فعل شریع کیتا ہے, کس نے اتنی بےہودہ حرکت کی ہے, کس نے تہاڈے نال ظلم کیتا ہے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ تو اس دے نال کی کرے گا, اس نو قتل کرے گا. ہاں یہ ہو جے کام کرے گا کہ اس نو سزا دے گا, قتل کرے گا. حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ واقعی ہی مجرم ہے تو اللہ رب العالمین بہتر انتقام لینے والا ہے, اللہ رب العالمین اس سے بڑا انتقام لے گا. اگر اور نہیں تو پھر میں کسی کا نہ حق خون نہیں بہانا چاہتا. حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ اقتدار حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے کہ اگر عام مجمع کے اندر نہیں دسنا تو میرے کان دے اندر دس دیو تاکہ میں تو پتہ چل جائے کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے. لیکن آپ نے کان کے اندر بھی انصاف نہیں فرمایا, کسی کے اوپر بہتان نہیں لایا. جب حضرت امام حسن نے بہتان نہیں لایا تو اسی کے میں کہوں کہ امام کی بیوی کے بارے کوئی بہتان قرار نہیں کرے, انہوں نے بارے غلط مائنڈ رکھیے, غلط ذہن رکھیے, یا انہوں نے بارے برے کلمات جڑے وہ آکھیے. حضرت امام حسن علیہ السلام آپ نے بار بار ایک سخت جڑی کہہ آ رہی ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی حسین, بارہا میں زہر دیتا گیا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے میں محفوظ رکھا, محفوظ و مامونا لیا. لیکن اس بار جڑا ہے میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ اقتدار پیش ہو رہا, میں نے میری امید کہ میں جانور ہو سکا. حضرت امام حسن علیہ السلام آپ نے جب آخری بار زہر دیتا گیا, آپ نے خواب کے اندر دیکھا
کہ میری پیشانی جو تے کل ہو اللہ احد لکھا ہوا ہے. آپ نے جب صبح دے وقت ایک خواب بیان کیتا آپ دے اہل بیت نے سمجھایا مبارک خواب ہے, لیکن ساتھ میں مسیب جب انہوں نے خواب دسیا گیا تو آپ فرماتے کیا کرے خواب حقیقت کیا کرے کہ اے امام علی مقام آپ کا وقت قریب ہے, موت آپ دنال ملاقات کرنے والی ہے. چاند دن تو بعد حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کی شہادت ہو گئی. حضرت امام